بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم مقاصد شریعہ کا آج سبق نمبر 6 ہے۔ آج کے سبق کا عنوان ہے مقاصد شریعہ اور حکمت اور مصالح میں فرق۔ آج کے سبق میں ہم مقاصد شریعہ اور اس سے ملتے جلتے الفاظ حکمت اور مصالح، اس کے فرق کے بارے میں ذکر کریں گے، آیا ان میں فرق ہے کہ نہیں۔ پچھلے سبق میں یعنی سبق نمبر 5 میں ہم نے علم مقاصد شریعہ کے مسائل پر گفتگو کی تھی اور علم مقاصد شریعہ کی خصوصیات پر گفتگو کی تھی۔ آج کے سبق میں ہم علم مقاصد شریعہ سے ملتے جلتے جو الفاظ ہیں اس کے بارے میں گفتگو کریں گے، اور پچھلے سبق میں ہمارے علم مقاصد شریعہ کے بارے میں جو ابتدائی 10 معلومات ہم نے بیان کی تھی اس کی تشریح مکمل ہو چکی، جس میں علم مقاصد شریعہ کی تعریف، علم مقاصد شریعہ کا موضوع، علم مقاصد شریعہ کا واضح کون ہے اور دیگر علوم کے ساتھ اس کی نسبت کیا ہے، اس علم کا ماخذ کیا ہے، اس علم کی فضیلت کیا ہے، حکم کیا ہے، نام کیا ہے، فوائد کیا ہے اور مسائل کیا ہے۔ تو بہرحال پچھلے سبق تک یہ 10 مباحث مکمل ہو چکے ہیں۔ آج کے سبق میں ہم علم مقاصد شریعہ سے ملتے جلتے جو الفاظ ہیں ان کے بارے میں بحث کریں گے کہ ان میں اور مقاصد میں کیا فرق ہے۔ تو مقاصد شریعہ کے لیے جو زیادہ مشہور لفظ استعمال ہوتا ہے وہ مقاصد شریعہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، لیکن اس کے قریب بھی کچھ الفاظ ہیں وہ بھی استعمال ہوتے ہیں، تو اس کے بارے میں تفصیل ذکر کرتے ہیں۔ ایک قریبی لفظ ہمارے پاس ہے حکمت کا۔ کبھی مقاصد شریعہ پر حکمت کا بھی اطلاق ہوتا ہے اور حکمت بھی اس کے قریب لفظ ہے۔ مثلا اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ جو حکم ہے اس میں حکمت کیا ہے، یا اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقصد کیا ہے، تو یہ حکمت کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے اور مقصد کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے۔ اس طرح ایک اور لفظ ہے مصلحت، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حکم میں مصلحت کیا ہے اور اس کا فائدہ کیا ہے، تو مصلحت کا لفظ اس بھی استعمال ہوتا ہے، مصالح کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ علم مقاصد شریعہ کے قریب ایک اور لفظ ہے علت، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حکم کی علت کیا ہے، تو کبھی علت کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے۔ اور علت میں اور مقاصد شریعہ میں جو فرق ہے وہ اگلے سبق میں ہم بیان کریں گے۔ آج کے سبق میں صرف حکمت اور مقاصد اور مصالح، اس میں کیا فرق ہے اس کو ہم ذکر کرتے ہیں۔ دوبارہ آپ حضرات علم مقاصد شریعہ کی جو اصطلاحی تعریف ہم نے کی تھی وہ اگر آپ دوبارہ دیکھ لیں تو اس میں اور حکمت میں جو فرق ہے وہ فرق بھی آپ آسانی سے معلوم کر سکیں گے۔ مقاصد کی تعریف ہم نے یہ کی تھی کہ یہ وہ غایات ہے، وہ مقاصد ہے جس کا تعلق دین و دنیا کے فوائد اور مصالح کو ثابت کرنا ہے اور مفاسد سے بچنا ہے۔ یعنی علم مقاصد شریعہ میں یہ ہوتا ہے کہ دین و دنیا کے جو فوائد اور مصالحت ہے وہ معلوم ہو جائے اور جو مفاسد ہے وہ معلوم ہو جائے، جس سے آدمی بچ جائے۔ یا بالفاظ دیگر مقاصد شریعہ سے وہ مراد وہ معانی اور بلند حکمتیں ہیں جن کو شریعت نے احکام بیان کرنے میں پیش نظر رکھا ہے، تمام ابواب دین میں یا بعض ابواب دین میں۔ تو مقاصد شریعہ سے وہ معانی، وہ غایات، وہ حکمتیں مراد ہوتی ہے جس کے لیے شریعت آئی ہوتی ہے اور شریعت اس کو ثابت کرنا چاہتی ہے، اور تاکہ لوگ اس سے فائدہ اٹھائے، یا جن چیزوں سے اس کو منع کیا ہے تاکہ اس کے نقصان سے بچے۔ تو غایات اور مقاصد کی تعریف یہ تھی۔ اب آج کے سبق میں ہم حکمت کے بارے میں بیان کریں گے کہ حکمت کس کو کہتے ہیں۔ تو یہ تو ذہن میں رکھے کہ حکمت کا کبھی اطلاق بعینہ مقصد پر ہوتا ہے، تو اگر حکمت کا اطلاق بعینہ مقصد پر ہو تو پھر اس میں اور مقصد میں کوئی فرق نہیں۔ جس طرح ہم شریعت کے ایک حکم میں
مقصد کو دیکھتے ہیں تو اسی طرح شریعت کے حکم میں حکمت بھی ہوتی ہے، تو کبھی کبھی تو حکمت کا اطلاق بینہی مقصد پر ہوتا ہے اور اکثر و بیشتر ایسا ہے، تو اس اعتبار سے پھر حکمت اور جو مقصد ہے اس میں فرق نہیں ہے۔ چنانچہ حکمت کا ایک استعمال یہ ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالی نے احکام کی تشریح کی ہے تو اس میں مصالح کو حاصل کرنا اور مفاسد سے بچنا، اس میں جو حکمت ہے وہ اگر مراد ہے تو پھر حکمت اس صورت میں مقصد کے مرادف ہو جائے گا۔ تو حکمت کے دو مطلب ہو سکتے ہیں۔ حکمت کا ایک مطلب یہ ہے کہ اس سے مراد شرعی احکام سے جو فوائد ملتے ہیں اور جن مفاسد سے بچاؤ حاصل ہوتا ہے، تو اس معنی میں حکمت مقصد کے ہم معنی ہے، اسی فائدے کے پیش نظر علت ہوتی ہے اور حکم وجود میں آتا ہے۔ تو حکمت اگر اس معنی میں لے لے جس معنی میں مقصد ہے تو پھر حکمت اور مقصد میں ترادف کی نسبت ہوگی، لیکن حکمت ایک اور معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ حکمت جس علت سے مقصد شرعی حاصل ہوتا ہے اس میں ایک معنی موجود ہوتا ہے، تو اگر اس پر حکمت کا اطلاق ہو تو اس معنی میں پھر یہ مقصد سے ذرا مختلف ہوگا۔ تو الحکمت المعنى الموجود فی الوصف الذی یترتب علی مراعاته تحقیق مقصد شرعی، جس سے مقصد شرعی ثابت ہو اس میں ایک وصف ہوتا ہے، اس پر حکمت کا اطلاق ہوتا ہے۔ اس کو ہم ایک مثال کے ذریعے سے سمجھتے ہیں۔ مثلا آپ اگر دیکھ لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک حکم ہے کہ جب تم سفر میں ہو تو پھر 4 رکعت کی بنسبت تم 2 رکعت نماز پڑھو، اور اگر تم سفر میں ہو تو روزے کی بجائے تم روزہ توڑ سکتے ہو اور روزہ نہیں رکھ سکتے، روزہ نہ رکھنے کی پھر اجازت ہے۔ آپ حضرات کو پتہ ہے کہ روزہ رکھنا فرض ہے اور اس کی بہت تاکید آئی ہے، لیکن اگر انسان سفر میں ہے اور وہ روزہ نہ رکھنا چاہے تو اس کو اس کی اجازت ہے۔ اسی طرح فرض نماز کی جو رکعتیں ہیں وہ 4 ہیں، ان میں سے اگر اس کے مقابل میں کوئی بندہ 3 رکعت پڑھ لے تو اس کی نماز جائز نہیں ہوگی، لیکن اگر یہ سفر میں ہے تو پھر سفر کی وجہ سے یہ 2 رکعت نماز پڑھے گا۔ اب یہ شریعت کا حکم ہے، اب اس میں ایک علت ہے، علت جو ہے وہ سفر ہے، یعنی اتنے مقدار انسان جائے جو سفر کی مقدار ہو، تو پھر اس کی وجہ سے یہ حکم ثابت ہوگا شریعت کا کہ وہ روزہ، تو اب اس میں علت جو ہے وہ سفر ہے کہ کوئی بندہ سفر میں ہو تو پھر اس کو اس بات کی اجازت ہے۔ اور اس میں اگر حکمت کو دیکھ لے کہ حکمت اس میں کیا ہے، تو حکمت جو ہے وہ رفع المشقت ہے، یعنی انسان سے مشقت کو اٹھانا۔ ظاہر ہے جب انسان سفر میں ہوتا ہے تو اس میں انسان کو مشقت ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ اب اگر اس دوران وہ پوری نماز بھی پڑھے تو اس کو تکلیف ہوگی، یا وہ روزہ بھی رکھے تو اس کو تکلیف ہوگی۔ تو شریعت نے مشقت اٹھانے کے لیے، تکلیف اٹھانے کے لیے اس کو یہ کہا ہے کہ آپ اگر روزہ نہ رکھو تو اس کی اجازت ہے۔ اور اس میں اگر مقصد ہم دیکھ لیں تو مقصد یہ ہے کہ مخلوق پر آسانی، تو اس طرح اس میں ہم فرق کر سکتے ہیں کہ ایک حکم ہوتا ہے، حکم کی ایک علت ہوتی ہے، اور ایک اس میں حکمت ہوتی ہے، اور ایک مقصد ہوتا ہے۔ تو مقصد جو ہے وہ ایک بلند چیز ہے کہ مخلوق پر آسانی کرنا۔ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ تم پر آسانی کرے۔ اب آسانی کے لیے بہت سارے احکامات میں تبدیلی کی ہے، اور ان احکامات میں سے ایک سفر بھی ہے، سفر میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسانی بیان کی ہے۔ اور اس میں حکمت جو ہے وہ پھر رفع المشقت ہے۔ تو بظاہر تو حکمت اور مقصد میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے، لیکن کبھی کبھی اس میں یہ فرق بھی کیا جاتا ہے۔ لیکن یہ ذہن میں رہے کہ حکمت، مقصد اور علت میں فرق ہے۔ علت میں فرق ہے
علت جو ہے یہ ایک الگ چیز ہے. لہٰذا اگر ہم دیکھ لیں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو ایک آدمی سفر میں ہے اور سفر کی علت موجود ہے جس کی وجہ سے اس پر حکم لگے گا، لیکن اس کے لیے کوئی مشقت نہیں ہے. وہ اگر پوری نماز پڑھے یا وہ اگر روزہ رکھے تو اس کے لیے اس میں کوئی مشقت نہیں ہے. تو اگر اس کے لیے اس میں کوئی مشقت نہیں ہے تو یہ ہو سکتا ہے کہ کسی حکم میں حکمت موجود نہ ہو، لیکن علت کا موجود ہونا اس میں ضروری ہے. لہٰذا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی جو سفر کی مقدار ہے اس کے مطابق سفر نہیں کرتا، لیکن اس کے باوجود بھی اس کو تکلیف ہوتی ہے. اور ایک شخص جو سفر کی مقدار گیا ہے وہ حضر کے بنسبت یعنی اقامت کے بنسبت اس کو آسانی بہت زیادہ ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود حکم کا جو دار و مدار ہوتا ہے وہ علت پر ہوتی ہے اور اس کا دار و مدار حکمت پر مبنی نہیں ہوتا. انشاءاللہ اگلے سبق میں اس کو تفصیل کے ساتھ ہم بیان کریں گے. تو یہ مقاصد شرعیہ اور حکمت کے بارے میں فرق سے متعلق بات ہوئی. اب مقاصد شرعیہ اور مصالح شرعیہ میں فرق کرتے ہیں. تو ویسے تو آپ اگر مقاصد کی کتابیں دیکھ لیں اور مصالح کی کتابیں دیکھ لیں تو بعض حضرات تو ان میں فرق بھی کرتے ہیں مقاصد اور مصالح میں. اور مصالح اس کو مصلحت کی جمع ہے جس کا معنی ہے ایک فائدہ، اور یہ وہ فوائد ہوتے ہیں جو مقاصد سے علیحدہ ہوتے ہیں، اور مقاصد تو ان مصالح اور ان مفادات کو کہتے ہیں جو شریعت کے پیش نظر ہو. اور مصالح اس کے علاوہ جو چھوٹے چھوٹے فوائد انسان حاصل کرتا ہے اس کو وہ مراد لیے جاتے ہیں. لیکن اکثر علماء کرام مقاصد اور مصالح میں فرق نہیں کرتے. یعنی جب وہ مقاصد شرعیہ پر بیس کرتے ہیں تو جو تقسیمات مقاصد شرعیہ کی ہے وہ کبھی کبھی مصالح شرعیہ کی بھی وہ تقسیمات کر دیتے ہیں. تو اکثر علماء کرام مقصد اور مصلحت میں کوئی فرق نہیں کرتے ہیں، اور مصالح جو ہے یہ مقاصد شرعیہ میں سے اہم ہے، یعنی مصالح بھی مقاصد میں سے شمار ہوتے ہیں. تو بہرحال آج کا جو ہمارا سبق ہے سبق نمبر 6، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ آج کے سبق میں ہم نے مقاصد شرعیہ اور حکمت میں فرق کے بارے میں گفتگو کی، اور یہ بیان کیا کہ حکمت کے دو مطلب ہیں. کبھی حکمت بمعنی مقصد ہوتا ہے، تو اگر حکمت مقصد کے معنی میں استعمال ہو تو پھر اس میں اور مقصد میں کوئی فرق نہیں. اور کبھی حکمت جو ہے وہ علت میں موجود ایک معنی اور ایک وصف کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو پھر اس میں اور مقصد میں فرق کیا جاتا ہے. دوسرے یعنی حصے میں ہم نے مقاصد اور مصالح میں فرق کے بارے میں گفتگو کی کہ بعض حضرات مقاصد اور مصالح میں فرق کرتے ہیں، لیکن اکثر علماء کرام کے نزدیک مقصد اور مصلحت ایک ہے. مصالح جو ہے وہ مقاصد شرعیہ کے اہم حصے میں شمار ہوتے ہیں. اگلے سبق میں ہم مقاصد شرعیہ اور علل شرعیہ میں فرق کے بارے میں گفتگو کریں گے انشاءاللہ.